حضرت یوسف علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے لڑکے تھے۔ آپ کنعان سے فلسطین میں آ گئے تھے اور اسی جگہ رہنے لگے تھے۔ آپ کے 12 بیٹے تھے۔ ان سب میں حضرت یوسف علیہ السلام بہت خوبصورت تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان سے بے پناہ محبت تھی، اس لیے وہ اپنے سے ایک لمحہ بھی جدا کرنا پسند نہ کرتے تھے۔ ایک روز دوپہر کا وقت تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس سو رہے تھے کہ گھبرا کر انہوں نے آنکھیں کھول دیں۔ باپ نے بیٹے کو گھبراتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، اے یوسف علیہ السلام کیا ہوا؟ انہوں نے جواب دیا کہ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے اور وہ یہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، میں اپنے بھائیوں کے ہمراہ لکڑیاں لانے کے لیے جنگل میں گیا۔ وہاں ہم نے لکڑیاں کاٹی اور ان کو جمع کیا، اپنی اپنی گٹھریاں باندھیں۔ اس کے بعد ان کو سروں پر اٹھا کر چلے اور گھر واپس آئے۔ یہاں ہم نے اپنا گٹھر زمین پر رکھ دیا۔ میں نے اپنی گٹھری کو سرسبز ہوتے ہوئے دیکھا، ان میں شاخیں پھوٹ آئیں اور پھول کھلنے لگے۔ دوسرے گٹھر ان کے سامنے سجدے کے لیے جھک گئے اور میں نے بھی ان کے سامنے سجدہ کیا۔ اس کے بعد میں جاگ اٹھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کا خواب سنا تو سمجھ گئے کہ یوسف علیہ السلام کی بزرگی اور فضیلت کی نشانی ہے۔ آپ نے ان کو پیار کیا اور کہا کہ وہ اس خواب کو صرف اپنے دل میں رکھیں اور اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کریں۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کم سن اور کم عمر تھے، اس لیے انہوں نے اس خواب کو اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کر دیا۔ انہوں نے اس کو سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ دوسرا خواب۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے پھر 1 سال کے بعد دوسرا خواب دیکھا اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس کا ذکر کیا اور بتایا، میں نے دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک عصا ہے، میں نے اس کو زمین میں گاڑ دیا۔ جس جگہ میں نے اس عصے کو گاڑا وہاں خود بخود جڑیں پھیلنے لگیں اور میرا عصا ایک درخت کی صورت اختیار کر گیا اور سرسبز ہو گیا۔ میرے بھائیوں نے اپنا اپنا عصا زمین پر گاڑا، لیکن ان میں سے ہر ایک کا عصا ہوا کے جھونکے سے زمین پر گر پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا، تیری نسل سے بڑے بڑے نبی پیدا ہوں گے۔ اس مرتبہ بھی انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو منع کیا کہ اس خواب کے بارے میں اپنے بھائیوں کو نہ بتانا، مگر حضرت یوسف علیہ السلام کم سنی کے باعث اپنے بھائی روحیل سے ذکر کر دیا۔ رادران یوسف کا سلوک۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آپ کو لے کر دور نکل گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ یہاں تک یعقوب علیہ السلام نہ آئیں گے، تب انہوں نے آپ کو کندھے پر سے اتار کر زمین پر پٹک دیا اور آپ کے نرم و نازک رخساروں پر ان صفاقوں نے تماچے لگا لگا کے اپنے آتش ہست کو اس کینہ و غصے سے بجھانے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ وہ تمام بھائیوں میں کم سن و کمزور تھے، اس لیے ایسی حالت میں وہ خود اپنی حفاظت کرنے کے قابل نہ تھے۔ مقمول حالت میں ان کو شانے کے بل دھکیل کر سخت اور پتھریلی زمین پر نہایت بے دردی سے گھسیٹا گیا۔ اس کے بعد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ لے کر کوہ کنعان پر پہنچ گئے۔ اس جگہ پہنچ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ جس طرح بھی ہو حضرت یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ اس وقت غائب سے آواز آئی کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ انہوں نے اس آواز کی بھی پرواہ نہ کی اور انہوں نے اپنے دل میں ٹھان لیا کہ وہ کچھ کیوں نہ ہو، یوسف علیہ السلام کو قتل کر دینا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دونوں آنکھوں سے، جن کو حضرت یعقوب علیہ السلام چوما کرتے تھے، اشک رواں ہو گئے اور رو رو کر کہنے لگے، مجھے اب گھر پر ہی پہنچا دیں، خطا میری کیا ہے بتائیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں میں ایک کا نام یہودا تھا، جس کا دل فولاد کی طرح سخت تھا، لیکن آپ کی باتوں سے اس کا دل موم کی طرح نرم ہو گیا۔ اس نے یوسف علیہ السلام سے کہا، اے بھائی میرے پاس آ کر پناہ لے، میں تجھے موت کے چنگل سے بچا لوں گا۔ چنانچہ آپ اس کے پاس پہنچ گئے۔ باقی بھائیوں نے جو یہ معاملہ دیکھا تو انہوں نے یہودا کو بہت سخت سخت کہا، اے یہودا تم اس وقت ایسے خطرے میں کیوں پڑ رہے ہو؟ یہودا نے کہا، اے بھائیو، یوسف علیہ السلام کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ تم کو ایسا کرنا چاہیے، بلکہ میں جو تدبیر بتاؤں گا اس پر عمل کرو اور فائدہ اٹھاؤ۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، اچھا تو بھائی وہ تدبیر ہی بتائیں۔ یہودا نے کہا، یوسف کو قتل کرنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے، غرض اور مقصد تو صرف اس کو جدا کرنا ہے، بجائے قتل کرنے کے اس کو اندھیرے کنویں میں ڈال دو، اس طرح یہ خود ہی مر جائے گا اور تمہارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا، مگر ایک بات کا مجھ سے وعدہ کرو کہ کنویں میں اس پر پتھر نہ مارو گے۔ سب نے یہودا کی اس بات پر اتفاق کیا اور کہا، ہم کو یوسف علیہ السلام کو تباہ کرنے سے غرض ہے، خواہ کسی طرح بھی ہو۔ غیر ظالم اور سنگ دل بھائی آپ کو کنویں پر لے کر پہنچ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا اور آپ کی گردن میں رسی ڈال کر
کنویں تک کھینچ کر لے گئے۔ جب آپ نصف کنویں تک پہنچے تو انہوں نے رسی کاٹ دی۔ آپ پانی کی سطح پر گرنے لگے۔ اس وقت جبرائیل خداوندی پہنچے اور آپ کو فوراً اپنے ہاتھوں پر درمیان ہی میں روک لیا اور آپ کو ایک پتھر پر نہایت آرام سے بٹھا دیا، بہت تسلی دی۔ آپ کی برکت سے کنویں کا کھلا پانی شیریں ہو گیا اور آپ کے قریب آ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت خوشی ہوئی اور آپ کنویں کے پانی میں پاؤں لٹکا کر بیٹھ گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کر وہ سب وہاں سے واپس ہو کر چراگاہ میں اپنے مویشی کے پاس آ گئے۔ کنویں میں حضرت یوسف علیہ السلام کے کانوں میں غیبی آوازیں آنے لگیں کہ اے یوسف علیہ السلام، غم نہ کر، ہم تجھے ایک بڑا ملک اور بڑی سلطنت عطا فرمائیں گے۔ یہی تیرے بھائی جنہوں نے آج یہ سلوک کیا ہے ایک دن تیرے پاس سوالی بن کر آئیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جب اپنے خیال میں آپ کو فتح کر چکے تو انہوں نے ایک بکرا ذبح کیا اور اس کے تازہ خون میں حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا تر کیا تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو دکھائیں اور ان سے کہیں کہ اے باپ، تیرے یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا ہے اور یہ کرتا اس کی نشانی ہے۔ پھر وہ سب روتے ہوئے گھر کو واپس ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام جو ابھی تک اپنے نور الجشم یوسف علیہ السلام کا انتظار میں راہگزر میں بیٹھے تھے، ان کے کانوں میں رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام گھبرا گئے۔ اب سمجھ گئے ضرور ان کے یوسف علیہ السلام پر کوئی مصیبت نازل ہوئی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ سب کے سب وہاں پہنچ گئے اور رو رو کر کہنے لگے، اے باپ، کچھ دور جانے کے بعد ہم سب ایک جگہ جمع ہو گئے۔ ہم سب میں یہ بات طے ہوئی کہ ہم سب بھاگ کر دیکھیں گے کون آگے نکلتا ہے۔ چونکہ بھائی یوسف چھوٹے تھے اس لیے ان کو اپنے ساتھ بھگانا مناسب خیال نہ کیا۔ چنانچہ ہم نے یوسف علیہ السلام کو کپڑوں کے پاس بٹھایا اور خود بھاگ پڑے۔ اے باپ، اس وقت ایک بھیڑیا آیا اور اس نے یوسف علیہ السلام کو پھاڑ ڈالا۔ اے باپ، اگرچہ یہ سچی بات ہے مگر آپ کا باور کریں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب ذرا ہوش آیا تو آپ روئے۔ بیٹوں نے خون کی ڈوبی ہوئی یوسف کی قمیض دکھائی تاکہ باپ کو ان پر شک نہ گزرے۔ آپ نے فرمایا، بڑی تعجب کی بات ہے، یوسف علیہ السلام کو تو بھیڑیا پھاڑ ڈالے اور ان کی قمیض سلامت رہے۔ بیٹوں نے کہا، آپ کو ہم پر قتل کا الزام لگا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ خیال کر کے کہ بھیڑیا بے زبان جانور ہے، کیا بتا سکے گا۔ باپ نے کہا، اگر آپ ہم کو جھوٹا خیال کرتے ہیں اور اس کو باپ کی خدمت میں لے آئے۔ بھیڑیا وہ فور شرم سے اپنا سر جھکائے کھڑا رہا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، اے بھیڑیے، تو نے میری ضعیفی کا بھی خیال نہ کیا۔ آخر میرے یوسف علیہ السلام نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو تو نے اسے کھا لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بھیڑیے کو قسم دے کر کہا کہ تو صاف صاف بتا کہ میرے یوسف علیہ السلام پر کیا گزری ہے، تو اس نے اس کو کیوں کھایا۔ بھیڑیے کی دونوں آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ اس نے کہا، اے پیغمبر خدا، درندہ ہوں یا خاک یا آتش، سب پر نبی کا گوشت حرام ہے۔ مجھ پر تیری اولاد نے جھوٹا الزام لگایا، میں بالکل پاک ہوں۔ بھیڑوں نے بھیڑیے کی زبان سے یہ بات سنی تو وہ دم بخود رہ گئے اور ندامت سے اپنا سر جھکائے بھیڑیے جنگل کی طرف چل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کنویں میں گرے اور حضرت جبرائیل نے آپ کو تھام کر پتھر پر بٹھا دیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کنویں کی تاریکی دور کر کے اس کو روشن کر دیا تاکہ یوسف علیہ السلام کا دل نہ گھبرائے۔ اتفاقاً اس جگہ ایک مصری قافلہ آ کر اترا۔ قافلہ والے کھانے میں مصروف تھے۔ پانی کی ضرورت ہوئی تو قافلے کے سردار نے اپنے غلام کو پانی لینے کے لیے بھیجا۔ غلام نے اپنا ڈول کنویں میں ڈالا۔ اس وقت حضرت جبرائیل تشریف لائے اور یوسف علیہ السلام سے کہا، جلدی سے اس ڈول میں سوار ہو جاؤ۔ یوسف علیہ السلام خاموشی سے اس ڈول میں بیٹھ گئے۔ غلام ڈول کھینچنے لگا تو اس نے محسوس کیا کہ ڈول بہت ہی بھاری ہے، تو اس نے کنویں میں سے جھانک کر دیکھا تو ڈول میں ایک ایسی چمکدار چیز ہے جس کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی ماند ہے۔ جب ڈول اوپر آ گیا تو غلام نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر حیرت میں اپنے آقا کو پکارا اور یوسف کو اپنے آقا کے پاس لے گیا۔ قافلے والوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی حیرت و مسرت کی انتہا نہ رہی۔ جب یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہاں سے روانہ ہو گئے، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جو قریب ہی چراگاہ میں اپنے مویشی چرا رہے تھے، انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ تمہارے پاس ہمارا ایک غلام ہے، وہ ہم کو واپس دو۔ تاجروں نے کہا، اگر یہ تمہارا غلام ہے تو اس کو ہمارے ہاتھ فروخت کر ڈالو۔ انہوں نے کہا، ہم اس کو بیچ ڈالیں گے۔ چنانچہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپ کو تاجروں کے ہاتھ چند درہم لے کر فروخت کر دیا اور کہا، اب تم اس کو لے کر یہاں سے جلدی چلے جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے، کیونکہ یہ بھگوڑا بھی ہے۔ اس کو زنجیروں سے باندھ کر لے جاؤ، ورنہ یہ موقع پا کر ضرور بھاگ جائے گا۔ چنانچہ آپ کو زنجیروں سے باندھ دیا گیا اور قافلہ روانہ ہو گیا۔ درمیانے سفر میں اہل قافلہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت سی کرامتیں دیکھیں تو سردار نے کہا کہ یوسف علیہ السلام کی ہستی آدمیت سے بالاتر ہے۔
قافلہ والوں کو حکم دیا گیا کہ تم میں سے کوئی بھی یوسف علیہ السلام کے آگے نہ چلے، ان کی تمام زنجیریں کھلوا دو، اور کہا یوسف علیہ السلام ہمارے کاروں کے آگے رہیں اور سب لوگ ان کے پیچھے چلیں۔ اس وقت جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر میں داخل نہ ہوئے تھے، آسمان پر ابر چھایا ہوا تھا اور ہر طرف معمولی سا اندھیرا تھا۔ جب آپ مصر میں داخل ہوئے تو تمام زمین روشن ہو گئی اور ہر طرف نور ہی نور نظر آنے لگا۔ عزیز مصر کو جب اس بات کا علم ہوا کہ شام کے تاجروں کے ہمراہ جو ایک غلام آیا ہے وہ اپنے حسن و جمال میں نظیر نہیں رکھتا، اس کے دل میں یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کا اشتیاق پیدا ہوا اور اپنے ہمراہ کچھ سواریوں کو لے کر یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ چوں ہی وہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے آفتاب جیسے چمکتے ہوئے چہرے والے انسان کو دیکھا۔ نگاہ پڑتے ہی جو جس جگہ تھا وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ عزیز مصر کے ہوش و آواز درست ہوئے تو اس نے سردار قافلہ سے پوچھا کہ یہ فرشتہ ہے یا نبی؟ اس نے جواب دیا کہ یہ میرا زر خرید غلام ہے۔ عزیز نے تاجر سے کہا اچھا تم دونوں میرے محل میں چلو۔ چنانچہ وہ تاجر اور حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ہمراہ مکان پر لے گیا۔ عزیز مصر نے ان کی خدمت کے لیے 30 غلام مقرر کر دیے۔ لوگوں نے جب یہ سنا اور دیکھا کہ ان کے آنے سے مصر کی سرزمین کی کایا پلٹ گئی ہے اور ان کے سامنے یوسف کنعان کا نام آنے لگا تو شوق دیدار میں لوگوں کا ہجوم بڑھتا چلا گیا اور مشتاقوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا۔ عزیز مصر نے جب دیکھا کہ تمام مکان آدمیوں سے بھر چکا تھا تو اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ ان لوگوں کو باہر لے جائیں۔ دوسرے روز یوسف علیہ السلام کو دیکھنے کے لیے 2 دینار مقرر کر دیے گئے، لیکن شوق دیدار